معدے کا السر ہو، معدے کی تیزابیت ہو، اس کی وجہ سے بدہضمی ہو یا پیٹ میں گیس کا بننا ہو، اس کا ہماری ذہنی دباؤ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو آج اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی کیفیت کا اور ہمارا جو نظام انہضام ہے اس کا کیا تعلق ہے، اور وہ دونوں سسٹم ایک دوسرے کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی جو پہلی جسمانی تکلیف نظر آتی ہے وہ ہے معدے کی تیزابیت، جس کی وجہ سے معدے کا السر ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ تیزابیت جو ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، چھوٹی آنت کی طرف چلی جاتی ہے، تو پھر ہمارے پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے اور بدہضمی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ جب ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ پھر معدے کی شکایت ان کو شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈاکٹروں کے پیچھے ایک جگہ دوسری جگہ پھرتے رہتے ہیں اور معدے کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ اپنا علاج شروع کر لیتے ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد جب ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر بعض لوگوں میں جب دوبارہ معدے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، خاص کر اگر معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو دوبارہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معدے کی تکلیف جو ہے وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے، تو کیا معدے کی تکلیف کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری معدے کی تکلیف ہوتی ہے اور جو ہمیں ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس کا آپس میں گہرا تعلق بن جاتا ہے، اور وہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ایک لاشعوری تعلق بن جاتا ہے، اور جب بھی ہمیں معدے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ اس ذہنی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو پاولوف کے تجربے کا ذکر کروں گا۔ اس نے کتوں پہ کچھ تجربہ کیا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ کتوں کو کھانا دینے سے پہلے گھنٹی بجاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ جب وہ گھنٹی بجاتا تھا تو کتوں کے منہ کھل جاتے تھے، ان کی رال بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ ہوتا تھا بلکہ ان کے اسٹمک کے اندر جو گلینڈز ہیں جو کہ ایسے انزائم پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ کھانے کے ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان انزائم کی پروڈکشن بھی شروع ہو جاتی تھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک لاشعوری عمل ہے، اور بہت سے لاشعوری عمل جو ہیں وہ ہم شعوری طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بیٹھے بیٹھے میں اپنے اسٹمک میں ایسے انزائم تو نہیں پروڈیوس کر سکتا، نہ اپنے دل کی دھڑکن بڑھا سکتا ہوں۔ کافی سارے کام ہیں جو کہ لاشعوری طور پہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارا معدے کا السر ہے اس کا ایک لاشعوری تعلق بن جاتا ہے ہماری مینٹل سٹریس سے، انگزائٹی سے۔ تو جب وہ دوبارہ ہمیں شروع ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، ظاہر ہے کہ وہ سٹریس کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ ایسی ہم نے بد پرہیزی کی ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں معدے میں جو ہے وہ تیزابیت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے ہم دوبارہ اس ذہنی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی وجہ تو نہیں ہے، حالات تو ٹھیک ہے، میں کیوں اتنی انگزائٹی کا شکار ہو گیا ہوں۔ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس پہلے مفروضے کو تو مانتے ہیں، مگر ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نظام ہے اس کا کلیدی کردار ہے ہماری زندگی میں، اس لیے کہ ہمارا جب نظام ٹھیک ہوگا تو ہمارے سارے سسٹم پراپرلی چلیں گے، ہر ایک سیل کو، ہمارے تمام آرگنز کو یہاں سے نیوٹریشن ملتی ہے۔ تو جب بھی یہ سسٹم خراب ہوگا تو پوری سسٹم میں ایک ہیجان برپا ہوگا، پورا سسٹم جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اصل میں وہ ذہنی دباؤ اس وجہ سے کہ وہ ہمیں، ہمارا جسم میسج دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمرجنسی ہے، فوراً کوئی ایکشن لو، کچھ کرو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے پھر ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب ایک سائنسی حقیقت ہے کہ جو ہمارا نظام انہضام ہے اور جو ہماری ذہنی کیفیت ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے، ہمارا نظام خاص کر معدہ اور معدے میں تیزاب کا زیادہ بننا، اور اس کی وجہ سے پھر جب تیزاب نیچے چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر ہمارے پیٹ میں گیس ویس بننا، یہ ساری شکایتیں ہمیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا نظام خراب ہوگا تو اس وجہ سے بھی ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو معدے کی تکلیف کا مسئلہ ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہے، معدے کے السر کا مسئلہ ہے، پیٹ میں گیس وغیرہ کی شکایت ہو رہی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ کہیں آپ ذہنی دباؤ کا، ٹینشن کا یا انگزائٹی کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی ایسی ذہنی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔